ہندوستان کے اندر ایک بزرگ ہو کر گزرے ہیں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن نے المفند علی المہند لکھی، جس کے اندر علماء دیوبند کے تمام عقائد لکھے گئے. یہ مناظر اسلام بھی تھے اور بہت بڑے عالم اور ادیب عربی زبان کے، اور سہارنپور مظاہر العلوم کی بنیاد رکھنے والے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. المفند علی المہند ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور کچھ بھی ان نے نہ کیا ہو نا، المفند علی المہند جو لکھی ہے بہت بڑا کارنامہ دکھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات آپ سن لیں ذرا، اس کو یاد بھی کر لیں. اس پر اعتراض اکثر ہوتا ہے ان کی طرف سے. آپ نے سنا ہوگا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں، جو بریلوی مکتبہ فکر کا کیا تھا، امام تھا. ان نے کیا کیا، عرب جا کر عرب کے علماء کے پاس ہمارے اکابرین جتنے بڑے بڑے تھے، جیسے حضرت گنگوہی صاحب، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارات جو ہوتی ہے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی، ان کو آدھا آدھا اٹھانے کے بعد لے کر گیا. مطلب وہ آدھی عبارت اٹھائی کہ جس سے معنی اور مطلب صحیح ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور اگر اس آدھی عبارت کو پڑھ لو تو پتہ چلتا تھا کہ گویا یہ بہت بڑے نبی کے گستاخ اور بہت بڑے کافر ہیں. یہ آدھی عبارتیں لے کر گیا. اب اس کو خود کو عربی نہیں لکھنا آتی تھی، نہ بولنا آتی تھی صحیح سے، تو اس نے وہاں پر ایک عرب کے اندر ایک مقیم ہندوستانی عالم سے رابطہ کیا، اور اس سے تمام تر یہ عبارتیں عربی کے اندر لکھوا کر سب کچھ عربی میں بنا کر عرب کے بڑے بڑے علماء کے پاس لے کر گیا کہ یار ہمارے ہندوستان کے اندر ایک طبقہ ہے جو خود کو دیوبند کہتا ہے، اور یہ ان کی عبارات ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی ہیں، ذرا ان کو دیکھ لو. اب دیکھیں جو محتاط تھا مطلب احتیاط زیادہ تھا جس کے اندر، اس نے دیکھا تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یار یہ عبارت جس کی لکھی ہوئی ہے نا وہ کافر ہے. یہ عبارت جس کی لکھی ہوئی ہے وہ کافر ہے. اس نے مطلق نہیں کہا کہ علماء دیوبند کافر ہو گئے، کہا کہ یہ جس نے لکھا ہوا ہے نا وہ کافر ہے. اور جو غیر محتاط تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ علماء دیوبند نے لکھی ہے تو چلو علماء دیوبند کافر ہے. باقاعدہ فتاوا رقم کیے لکھے اور وہاں سے ہندوستان پہنچا دیے گئے، اور ہندوستان میں جگہ جگہ پر بانٹ دیے گئے کہ دیکھو عرب کے علماء نے دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے. خوب ڈنڈورا پیٹا پورے ہندوستان کے اندر کہ بھائی یہ دیوبندی تو کافر ہیں، بہت بڑے گستاخ ہیں. اب یہ باتیں چلتے جب پورے ہندوستان میں پھیلی اور علماء اس پر متفکر ہوئے، تو پھر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا چناؤ کیا کہ بھائی آپ جو ہے علماء دیوبند کے تمام عقائد کو مرتب کرو. اور ادھر حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عرب کے اندر مقیم تھے مدینے میں، اور مولانا سندھی صاحب جو تھے جن کا بخاری پر حاشیہ ہے وہ بھی مدینے کے اندر مقیم تھے. عبید اللہ سندھی نہیں، ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں پر موجود تھے. تو یہ دونوں علماء جو ہیں دیوبند کے ترجمان بن کر عرب کے تمام علماء کے پاس گئے، اور ان سے کہا جن نے فتوے دیے تھے کہ تمہاری عقل برابر نہیں ہے، تم نے اتنے بڑے طبقے کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے ادھر ہندوستان کے اندر، اور کب سے کر رہا ہے، اس پر کفر کے فتوے لگا دیے. ذرے برابر بھی احتیاط نہیں کیا، نہ تو پوچھنے کی زحمت کی کہ یار ان سے پوچھ لے کہ تمہارے عقائد ہیں یا نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو پھر احساس ہوا کہ یار یہ اتنے بڑے دو اکابر ادھر آئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، تو واقعتاً کوئی بات ہوگی. تو وہ بیچارے وہ بھی فکر مند ہوئے. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم چند سوالات کریں گے. ان سوالات کے جواب علماء دیوبند سے کہہ دو کہ وہ دے دیں. جب وہ سوالات کے جوابات دے دیں گے تو پھر ہم متفقہ طور پر فتاوا دیں گے. تو پھر وہاں سے عقائد کے متعلق سوالات کیے گئے، بہت سارے سوالات، یہاں تک کہ ایک کتاب بن گئی. اور ادھر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا، کیونکہ خلیل احمد سہارنپوری عربی زبان کے بہت اعلیٰ قسم کے ادیب تھے. تو ان نے جوابات لکھے، مناظر اسلام بھی تھے بڑے زبردست قسم سے. پھر وہ ہماری عقائد کی کتاب بن گئی گویا المفند علی المہند. تو اس کے اندر پھر انہوں نے جب تمام جوابات دے دیے اور وہ عرب گئی، عرب میں جب علماء نے دیکھا، کہا کہ اگر یہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ کہا اگر یہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ اس دجال نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اور پھر اس بات کو شائع کر دیا انہوں نے کہ یار وہ بڑا دجال آدمی ہے، بڑا دھوکے باز قسم کا آدمی ہے کہ جس نے دھوکے سے ہم سے یہ کام کروا دیا. تو